میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، ارے وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ اور کوئی کرتا ہے کعبے پر حملہ جب ابرہہ بن کر، خاص کر کے علماء کرام کے دعاؤں کا طالب ہوں، کوئی کرتا ہے جب کعبے پر حملہ ابرہہ بن کر، ارے وہی تو ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، وہی تو ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے۔ اور میرے خواجہ پیا ہند الولی کا حکم سنتے ہی، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں نہ تشریف لاتے تو آج پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان نظر نہ آتا، یہ انہی کا کرم ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے میرے خواجہ پیا ہند الولی کا حکم سنتے ہی، ارے انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے، انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ اور بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بد عقیدوں سے، علماء کرام کے دعاؤں کا طالب ہوں، بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بد عقیدوں سے، ارے وہی تو اعلیٰ حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے، وہی تو اعلیٰ حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے۔ اور ایک شہر میں 100 لاکھ کا مجمع نہ ملے گا۔ جو حضرت تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے جنازے میں گئے ہوں گے انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے جنازے میں کتنی بھیڑ تھی۔ تو شاعر نے نقش کھینچا کہ ایک شہر میں 100 لاکھ کا مجمع نہ ملے گا، ممکن ہے کہ اب ایسا جنازہ نہ ملے گا۔ ایک شہر میں 100 لاکھ کا مجمع نہ ملے گا، ممکن ہے کہ اب ایسا جنازہ نہ ملے گا۔ اور پیرانے طریقت کی کمی تو نہیں گوہر، لیکن دنیا کو کوئی تاج الشریعہ نہ ملے گا، نہ ملے گا۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے اے میرے بندے، میرے سوا تو کسی اور کی عبادت نہ کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ رب نے کیا کہا؟ اے میرے بندے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اب جو عقل مند ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگا، جو دماغ رکھتا ہوگا، اسے سمجھ میں آئے گا رب نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بت پرستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کے چوکھٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے نہیں مانگنی ہے۔ اگر ہمیں مانگنی ہے کسی سے، اگر ہمیں کسی سے مدد لینا ہے، اگر ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہے، دنیا دار کی نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہمیں مورتیوں کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو آپ نے کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ حقیقت نے کائنات نے کیا بیان کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اگر عبادت کرنا ہے تو رب کی عبادت کرنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب ہم جائزہ لے پیارے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا پورا اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک زندہ ہے ایک دروازے کھولے جاتے ہیں، اگر دونوں زندہ ہیں
تو 2 दरवाजे खोले जाते हैं। फिर मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर उसने अपना सुबह इस हाल में किया तो उसके माँ और बाप उससे नाराज हैं तो उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर एक जिंदा है तो 1 दरवाजा खोली जाती है, अगर 2 जिंदा है तो 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर माँ बाप जिंदा हैं, अगर हम उसे खुश कर लेते हैं, अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। और अगर हमने अपना सुबह इस हाल में कर लिया कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो हमारे लिए दुनिया ही में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब आप बताएं, हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएं। हर एक शख्स सोचता है कि मैं घर बैठा रहूं या अल्लाह का बुलावा आ जाए मैं हज कर लूं, मुझे हज का सवाब मिले। लेकिन प्यारे बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं, अगर चाहते हो घर बैठे हज करना तो एक चीज है जो मैं बयान कर रहा हूं, अपने जहन में बैठा लेना, अपने दिल के तख्ती पर लिख लेना। अगर इसे अपने दिल के तख्ती पर लिख लोगे तो तुम्हें मदीने तैयबा मक्के मुकर्रमा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही हज का सवाब पाते रहोगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें घर बैठे हज का सवाब मिल जाए तो तुम्हें क्या करना होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे अच्छा जानते हैं, आप ही बता दें, अगर हम घर बैठकर हज करना चाहें, अगर हम हज मक़बूल का सवाब पाना चाहें तो ऐ मेरे आका क्या करना होगा, आप बता दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख लो, अगर उन्हें मुस्कुराकर उनका चेहरा देख लिए तो एक हज मक़बूल का सवाब। आज आप 1.5 से 2 लाख 4 लाख लगाकर आप हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि आपका हज रब की बारगाह में कबूल हो जाए। कोई माई कराले नहीं कह सकता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा हज कबूल हो गया है। कोई आज तक जितने हाजी हज कर आए हैं कोई ये नहीं कह सकता है कि रब की बारगाह में मेरा हज कबूल है। लेकिन प्यारे मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, क्योंकि मुझे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है कि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है कि अगर दुनिया में घर बैठकर हज करना चाहते हो, हज का सवाब पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में जाओ अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देख लो, सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। उसी में से एक सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना और बता दें कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखता है एक हज का सवाब मिलता है, तो ऐ मेरे आका अगर कोई शख्स दिन भर में अपने वालिदैन को 100 मर्तबा मुस्कुरा कर देखे तो क्या उसे 100 मर्तबा हज का सवाब मिलेगा? पॉइंट है कि नहीं? आपने सुन लिया कि एक मर्तबा मुस्कुरा कर देख लेने से एक हज मक़बूल का सवाब मिल गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा दिन भर में एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखने से एक हज मक़बूल का सवाब मिलता है? या हम अपने वालिदैन को दिन भर मुस्कुरा कर देखते रहे हमें हज मक़बूल का सवाब मिलता रहे? तो सहाबा ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा अर्ज़ किया, ऐ मेरे आका बता दीजिए एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखने पर एक हज मक़बूल का सवाब मिलता है, तो ऐ मेरे आका जरा रहनुमाई फरमा दीजिए कि अगर हम घर बैठकर अपने वालिदैन को 100 मर्तबा मुस्कुरा कर देखते हैं, मेरे आका क्या 100 मर्तबा हज मक़बूल का सवाब मिलेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जानना चाहते हो एक मर्तबा मुस्कुरा कर एक हज मक़बूल का सवाब मिलता है, तो क्या 100 मर्तबा मुस्कुरा कर 100 हज मक़बूल का सवाब मिलेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा खुश हो जाओ, अगर तुम एक मर्तबा मुस्कुरा कर देखोगे एक हज मक़बूल का सवाब पाओगे। अगर अपने वालिदैन को दिन भर में 100 मर्तबा मुस्कुरा कर देखोगे तो 100 हज मक़बूल का सवाब पाते हुए।
اب بتائیے پیارے اس سے بڑا سودا ہمیں کہاں ملے گا کہ ہم پیسے کو بنا خرچ کریں، گھر بیٹھ کر اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتے رہیں اور حج مقبول کا ثواب پاتے رہیں؟ اس سے بڑا کوئی سودا ہوگا؟ آپ کوئی بھی بزنس کریے، کوئی بھی کام کریں گے، پہلے آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو پھل ملتا ہے۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ گھر سے باہر جانا ہے، اپنے گھر ہی میں رہو، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو اور حج کا ثواب پاتے رہو۔ اب اس سے بڑا سودا کیا ہوگا پیارے؟ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے تو یہ سن لیا، اس سے فائدے بہت ہیں۔ ماں باپ جس کے لیے دعا کر دیں، رب اس سے دعا کو کبھی ٹالتا نہیں۔ ایسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ جو ماں باپ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اس سے دعا کو رب کبھی ٹالتا نہیں ہے۔ لیکن پیارے اگر وہی ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو دنیا ہی آپ کی جہنم بن جائے گی۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں آپ سے، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، تو دنیا ہی میں آپ کا جہنم ہے اور مرتے وقت آپ کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے انتقال کا وقت آیا، ان سے کلمہ طیبہ پڑھایا جا رہا ہے، ان کے زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک شخص آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام دنیا سے ان کے جانے کا وقت ہو گیا، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اے میرے آقا ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے چلے۔ میرے آقا نے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ ساتھ میں تم بھی چلو۔ میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم بھی ساتھ چلو، آج تمہارے بھائی عبداللہ بن سلام کا آج آخری وقت ہے، چلو ان سے ملاقات کر لو۔ میرے آقا نے کہا، صحابہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا جانے کے بعد کہتے ہیں، اے عبداللہ بن سلام پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو۔ وہ شخص یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جب کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکلتا ہے۔ پیارے میرے آقا پھر پڑھانا شروع کیے، پھر وہ شخص نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پتہ کرو اس کا اعمال کیسا تھا، اے میرے صحابہ پتہ کرو اس کا اعمال کیسا تھا، یعنی یہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے بھیجا، کہا جاؤ ان کے اہلیہ سے پوچھو کہ دنیا میں ان کے معاملات کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا ویوہار کیسا تھا، ان کا چال چلن کیسا تھا، جاؤ ان کے اہلیہ سے پتہ کر کے آؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں، ان کے اہلیہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں اب حضرت عبداللہ بن سلام کا آخر معاملہ کیا تھا، زندگی میں وہ کیا کام کیا کرتے تھے، آخر ان کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، ان کے زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے، مجھے تو ان کے میں رب کی قسم کھا سکتی ہوں کہ ان کا اعمال بہت اچھا تھا اور دن میں صدقہ اور خیرات بھی کیا کرتے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، ان کا اعمال تو بہت اچھا تھا۔ پھر حضرت بلال کہتے ہیں، سوچو کوئی ایسا کام ہوگا جو خلاف شرعی کیا کرتے ہوں گے، کوئی کام ایسا کرتے ہوں گے جن کی وجہ سے آج ان کے زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے، ہاں ایک کام ہے کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ کیا کہا؟ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ حضرت بلال جب سنتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سارا معاملہ ٹھیک ہے مگر اے میرے آقا ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، اے میرے آقا آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں، جاؤ ان کی والدہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں، ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد انہیں پیغام دیتے ہیں، چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، آج تمہارے بیٹے کا آخری وقت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، میرے عورت کہتی ہے، وہ ضعیفہ بوڑھی عورت کہتی ہے، اے بلال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تو حاضر ہو سکتی ہوں مگر میں اپنے بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گی۔ حضرت بلال آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کے مرنے کا وقت ہے لیکن میں ان سے ناراض ہوں, میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں, اگر آپ بلاتے ہیں تو آنے کے لیے حاضر ہوں. حضرت بلال جن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے عرض کرتے ہیں میرے آقا حضرت علی کو بھیجتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجتے ہیں. بھیجنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ ضعیفہ کو بلا کر لاؤ, جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ. حضرت علی جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم جاتے ہیں, اس عورت کے پاس جاتے ہیں, اس عورت کو پکڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ, اے عورت, آج تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے, تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں, مگر اے میرے آقا میرا دل گواہی نہیں کر رہا ہے, اے میرے آقا میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتی ہوں. جب وہ عورت کہتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورت آخر بتا معاملہ کیا ہے. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں, میں پوری ہو گئی ہوں, اس نے اپنی بیوی کو اپنی بیوی کی بات کو آگے کیا ہے, میری بات کو پیچھے کر دیا کرتا تھا. اے میرے آقا میں ہر بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتا تھا. اے میرے آقا کوئی چیز لایا کرتا تھا تو مجھے نہیں دیا کرتا تھا بلکہ اپنی بیوی کے پاس لے کر جایا کرتا تھا. اے میرے آقا میرا دل بہت دکھا ہے, اے میرے آقا میں اس سے ناراض ہوں, میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتی ہوں. جب وہ عورت کہتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورت اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا, اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا, اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. اے عورت اگر تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی تو تیرا ذمہ داری میرے اوپر ہو جاتا ہے. اے عورت اپنے بیٹے کو معاف کر دے. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں, اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں, آپ کو گواہ بناتی ہوں, اپنے کائنات کو گواہ بناتی ہوں اور سارے صحابہ کو گواہ بناتی ہوں اور میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں. جب وہ عورت اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے میرے آقا کہتے ہیں اے عبداللہ بن سلام پڑھو کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے آقا نے کلمہ طیبہ پڑھایا تو حضرت عبداللہ بن سلام پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا نے اس عورت سے کہا کہ اپنے بچے کو معاف کر دے, میری ذمہ داری میرے اوپر ہے, میں عورت معاف کر دیتی ہے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں. وہ عورت اور شخص یعنی حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں.